حرف ہے رمضان، 5 حرف ہیں رمضان، اور پہلا حرف ہے رے، اور اس را کا مطلب ہے رضوان من اللہ۔ یہ رمضان رب کی رضا لے کے آتا ہے، اس کے اندر رب کی رضا ملتی ہے جو رمضان کی قدر کرتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے میم، جس کا معنی ہے محبت اللہ۔ رمضان میں مومن رب کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے ذا، جس کا معنی ہے ضمانت اللہ۔ اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے ان بندوں کی جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اعتکاف بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور چوتھا حرف ہے الف، جس کا معنی الفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی الفت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور 5واں حرف ہے نون، جس کا معنی نور اللہ، اللہ ان بندوں کے گناہوں کو دھو کر اپنی رحمت کا نور بسا دیتے ہیں، ان کے سینوں کو منور کر دیتے ہیں۔ علماء نے رمضان کے ایک ایک حرف کے اندر محبت سمو دی ہے، اور یہ رمضان مبارک ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس مہمان کے آنے سے پہلے ہم نہ ہو کہ اسی طرح ہی رمضان آئے اور آ کے چلا جائے، ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے۔ اور شوق کے لیے میں نے آپ کو جھلک بتائی ہے۔ علماء دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلم لی رمضان، اللہ رمضان تک مجھے زندہ رکھنا، میں ان آنکھوں سے رمضان دیکھ سکوں، اس دل سے میں رمضان کا استقبال کر سکوں۔ بھائیو، سب سے پہلے نیت ٹھیک کرنی ہے، نیت ٹھیک کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت ہے، نیت کے ساتھ ہی ہمیں اجر ملے گا۔ جو آپ اس درس میں تشریف فرما ہے، آپ سب دل کے ساتھ یہ نیت کریں گے۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ یہ رمضان آئے، اللہ یہ رمضان خالی نہیں جائے گا، اور میں اس رمضان سے تیری رحمتیں سمیٹ کے جاؤں گا، اور تیری محبت حاصل کروں گا، تیری چاہت حاصل کروں گا، قرآن سے محبت کروں گا، قرآن سے دل لگاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ دل کے ساتھ یہ نیت کریں۔ یہ رمضان باقی رمضانوں کی طرح نہ ہو، بلکہ یہ خاص رمضان ہو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سوچو کہ یہ زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، کیونکہ جب ہم یہ سوچ کے رمضان کا استقبال کریں گے، یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان نہ ہو۔ آپ کے گھر میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے محلہ میں کتنے دوست ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے نمازی ہیں جو پچھلے رمضان میں آپ کے پاس تھے، اب دکھائی نہیں دیتے۔ اور کہیں یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہی نہ ہو، اور اس کی قدر پوچھنی ہو، اس کی قدر پوچھنی ہو۔ آج قبروں سے مردوں کو زندہ کر دیا جائے، اور ان قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے پوچھا جائے، بتاؤ کیا تمنا کرتے ہو؟ وہ 2 تمنا کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ پہلی تمنا یہ کریں گے، اللہ جو تیری راہ میں جان کٹانے میں لذت ہے، اللہ وہ تو جنت میں بھی نہیں رکھی۔ اور دوسری تمنا یہ کریں گے، اللہ رمضان کے دن کا روزہ ہو اور لیلۃ القدر کی رات ہو، اللہ وہ راتیں پھر نصیب کر دے، وہ لذتیں، وہ سرور، وہ سجدوں کے اندر وہ سرور اور محبت اللہ وہ نصیب نہیں، کاش اللہ وہ پھر نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم نے نیت ٹھیک کرنی ہے، اور نیت کے بارے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، نیت کے بارے میں آپ کو زبان بھی ہلانی نہیں پڑتی۔ نیت کے ساتھ آپ دل کے ساتھ ارادہ کریں گے کہ اللہ شاید یہ رمضان کا یہ مہینہ زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، اللہ پتہ نہیں اس کے بعد میں نے کو رمضان کا مہینہ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، اور میں اس رمضان کے اندر اللہ تجھے منانے کا حق ادا کر دوں گا۔ اگر یہ نیت کرو گے تو سنو ملے گا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سورہ نسائی کے اندر ذکر ہے، من نوا، جو شخص نیت کرتا ہے، ان یقوم فی اللیل واتى فراشہ، رات کو بستر پہ آتا ہے، بستر پہ آ کے نیت کرتا ہے، ان یقوم فی اللیل، اللہ میں رات کو تیرے بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ تجھے مناؤں گا، اللہ تجھ سے باتیں کروں گا، اللہ تجھے اپنا دکھڑا سناؤں گا، اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے گناہوں کی معافی مانگوں، اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے
ہاتھ جوڑ کے تجھ سے معافی طلب کروں گا۔ جو شخص دل کے ساتھ یہ نیت کر کے بستر پہ آتا ہے، بستر پہ سو جاتا ہے، فغلبتہ عیناہ، لیکن موسم کی ہوا، جسم کی تھکاوٹ، سارے دن مزدوری کی، نیند آ گئی، آنکھیں غالب آ گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح تہجد نہیں پڑھ سکا، بیچارہ سو گیا۔ حدیث میں فرمایا کتب لہ ما نویٰ، جو اس نے نیت کی ہے اللہ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تہجد کا ثواب مل گیا۔ کیا کیا اس نے؟ زبان بھی نہیں ہلائی، اٹھ کے پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، محنت بھی نہیں کی، صرف اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا، اللہ یہ رمضان کا مہینہ آئے اور میں اس مہینے میں اس طرح تجھے مناؤں گا جس طرح تیرے مصطفیٰ نے تجھے بنایا تھا، تیرے مصطفیٰ کے صحابہ نے تجھے بنایا تھا، اللہ میں اسی طرح تجھے مناؤں گا۔ دل کے اندر جب ارادہ کیا اور اللہ تجھے مجھے ثواب عطا فرما دے گا۔ فرمایا وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً مِّن رَبِّهِ، اور جب سو گیا اور انعام نیند اس کو بونس مل گیا، رب کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ پہلی بات ہے ہم نے نیت کر لی، اور دوسری بات آپ نے سنا ہے حدیثوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے، جہنم کے دروازے بند کر دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، یا باغی الخیر، آواز لگاتے ہیں نیکیاں کرنے والے اب آگے بڑھ، برائیاں کرنے والے اب رک جا۔ جنت کے دروازے کھل گئے، لیکن جنت کے دروازے کھلے لیکن دل کا دروازہ نہیں کھلا، تو پھر جنت کے دروازے تو روز کھلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے، وضو کر کے دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ دعا پڑھتا ہے شہادت کی، اور پھر دعا کرتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے تو روز کھلتے ہیں، لیکن بھائیو جنت کے دروازے رمضان میں کھلیں لیکن دل کا دروازہ نہ کھلا ہو، دل کا دروازہ بند ہو تو پھر جنت کے دروازے کھلنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا کولر، گھر کے اندر کولر بھرا ہوا ہے میٹھے پانی کا اور شربت کا، آپ بوتل کے اندر وہ پانی ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ٹوٹی کھولتے ہیں کولر کی، لیکن بوتل کا ڈھکنا نہیں کھولتے کہ آپ کی بوتل میں وہ شربت آ جائے گا، آپ کے گلاس میں وہ برکت پانی آ جائے گا جب گلاس کے اوپر آپ نے ڈھکنا دیا ہوا۔ ٹوٹی چل رہی ہے شربت کی، ٹوٹی چل رہی ہے میٹھے پانی کی، لیکن آپ نے بوتل کا ڈھکنا ہی بند کیا ہوا ہے، تو آپ کی بوتل میں وہ میٹھا پانی نہیں آ سکتا جب تک آپ دل کے دروازے نہیں کھولیں گے، جب تک آپ دل کو صاف نہیں کریں گے۔ دل کو تقوی سے سجا لو، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ جتنا دل خالص ہوگا، جتنے دل کے اندر رب کی محبت ہوگی، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قدر بنائیں گے، اتنی تمہارے اوپر رب کی عبادت کا اثر ہوگا۔ اس کی ایک جھلک بیان کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار گھر سے باہر نکلے اور آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا اے محبوب پیغمبر آج فتحت ثمانیۃ ابواب الجنہ، آج جنت کے 8 دروازے کھل گئے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا اے جبریل جنت کے 8 دروازے کھلنے کا سبب کیا ہے؟ کہا تمہارا صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ آپ نے گھر کا دروازہ، حجرے کا دروازہ کھولا، آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابیوں ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، میرا صحابی سعد بن معاذ فوت ہو گیا، جلدی چلیں جلدی چلیں، ہم سب سے پہلے سعد بن معاذ کو غسل دیں، سب سے پہلے غسل دیں۔ اور وہ سعد بن معاذ، ان کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ اور جب فوت ہوئے 36 سال، اور کتنے سال زندہ رہے؟ 6 سال، اسلام کی حالت میں 6 سال۔ اور جب 6 سالہ زندگی ایسی ہے، دل کے اندر رب کی محبت ایسی ہے، 6 سالہ زندگی کے اندر مصطفیٰ کی اتباع اتنی ہے، 6 سالہ زندگی کے اندر خلوص اتنا ہے، پیار اتنا ہے
جب فوت ہوئے آپ نے فرمایا آج سعد بن معاذ فوت ہوئے ہیں جن کی وفات پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے، اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ اور جب باہر نکلے فرمایا جلدی چلیے، ہم نے سعد کی میت کو غسل دینا ہے، فرشتوں سے پہلے ہم غسل دیں گے۔ صحابہ دوڑے۔ صحابہ فرماتے ہیں، امام ہیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ چلے، اللہ کے نبی کے کندھوں سے چادر مبارک گرنے والی گر گئی، صحابہ کی چادریں گر گئیں، اور حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں ہماری جوتیوں کی تنیاں ٹوٹ گئیں۔ ہم جلدی جلدی دوڑے، ہم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ جب چارپائی اٹھائی تو صحابہ کہتے واللہ، اللہ کی قسم، ما حملنا جنازتن اخفا من سعد، اتنا جنازہ ہم نے کبھی نہیں اٹھایا ہلکا جتنا سعد کا جنازہ ہے۔ اتنا ہلکا جنازہ؟ آپ نے فرمایا ہلکا کیوں نہ ہو، 70,000 فرشتے سعد کے جنازے کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ 70,000 فرشتے آج سعد کے جنازے کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ بھائیو، ایسا خلوص پیدا کرو، ایسا خلوص پیدا کرو، ایسا پیار پیدا کرو، پھر رمضان کی قدر پیدا ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ اندر وہ عیب نہیں رہنے دینا۔ جب تک مرض ہو تو پھر علاج نہیں ہوتا، بد پرہیزی ہو تو پھر آپ کو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ بد پرہیزی کیا ہے؟ آپ جتنا مرضی علاج کر لیں، ایک بندے کو کھانسی لگی ہے، ایک بندے کو دمے کا مرض ہے، حکیم نے کہا کہ تو نے لسی نہیں پینی کہ آپ کی لسی آپ کو دہی نقصان دے گی، لیکن وہ پھر بھی بد پرہیزی کرتا ہے، اس کی کھانسی کبھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے بد پرہیزی کیا ہے کہ آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا، 5 وقت کی نماز بر وقت پڑھنی ہے، اور ان 5 نمازوں کو چھوڑنا، ایک نمازوں کو بھی چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، سارے گناہوں سے بڑا گناہ نماز کا چور ہے، بے نماز شخص ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں لا یختلف المسلمون، اس میں کسی مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے، ان ترک الصلاۃ المکتوبہ متعمدہ، فرضی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا، ایک فرضی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ؟ آپ نے فرمایا اخذ المال، کسی کا مال چوری کر لو، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا نماز چھوڑنے کا گناہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا والسارقہ، کسی کا مال چوری کر لو، اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بے نماز بندے کے اوپر گناہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا، یہ زنا سے بھی زیادہ جرم ہے۔ اور اتنا بڑا زنا، اور آپ اتنا بڑا جرم، اتنے بڑے گناہوں کا سرگنا ایک ہی بے نمازی ہے۔ اگر بے نمازی رہیں، ہم نماز نہ پڑھیں، نہ اپنے بچوں کو حکم دیں، نہ خود پڑھیں، اور روزہ رکھا ہوا ہو، تو یہ کبھی بھی روزے کا اثر پیدا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کا۔ اور 5 وقت کی نماز کے بارے میں اور سن لیجئے، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 40 یوما مع التکبیرۃ الاولی، جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ دے گا، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، 40 دن جو مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اسے 2 براتیں، 2 نجاتیں عطا فرمائے گا۔ کوتب لہ براءتان، 2 قسم کی نجات اور برات عطا فرمائے گا۔ کون سی ہے؟ براءۃ من النار، اللہ ایک جہنم سے رہائی عطا فرمائے گا۔ دوسرا وبراءۃ من النفاق، ایک بندہ کبھی وہ منافق نہیں ہوگا، اس کے دل میں منافقت کا میل نہیں ہوگا، جو 5 وقت کی نماز 40 دن تک پڑھ لے گا۔ اور اتنی زیادہ اہتمام کرتے تھے، سعید بن مسیب تابعی ہے، بیان فرماتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے، ہماری بھی زندگی ہے 40 سال، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے صبح کی نماز میں مسجد میں بیٹھا تھا، جب بھی مؤذن نے اذان دی، میں 40 سال ہو گئے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا،
میں نے مسجد میں مؤذن کی اذان سنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے سستی ہو جاتی ہے، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے، ہم نے قرآن سے محبت کرنی۔ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن والا مہینہ، اور قرآن کی تلاوت، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے محبت ہے۔ اور کتنی، جب بھی یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا، ہم کہتے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ میں نے ایک دکاندار کو دیکھا، اس نے دکان کی ایک سائڈ پہ قرآن رکھا تھا۔ جب وہ گاہک نہیں آتا کھول کے قرآن پڑھ لیتا، جب گاہک آتا تو قرآن کو بند کر کے اس کے سودا سلف جو بھی مانگتا تھا دیتا۔ میں گیا